کتنی حسین بزم کا آغاز کر دیا، 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 کیا دل نواز اور بھی انداز کر دیا، کیا دل نواز اور بھی انداز کر دیا، ماجد رسول پاک، ماجد رسول پاک کا اعجاز دیکھیے، جنگل کو بستیوں سے بھی ممتاز کر دیا، جنگل کو بستیوں سے بھی ممتاز کر دیا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ وسیع و عریض کائنات جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، یہ ایک سجے ہوئے محل کی مانند ہے۔ زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، گویا زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا۔ آسمان کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، تو آسمان کو اللہ رب العزت نے چھت بنایا، بغیر عمد ترونہا، بغیر پلر کے اس چھت کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، پھر اللہ رب العزت نے آسمان پر لائٹیں لگائیں سورج، چاند اور ستاروں کی، اور اس کو مزین کیا۔ انسان کی ضرورت کی جو بھی چیز ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محل اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اس کو یوں کہا کسی شاعر نے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ تو فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔
تو گویا انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی معرفت کا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر ہم غور کریں تو اس دنیا میں، اس دھرتی میں 4 طرح کی مخلوق ہے۔ ایک جمادات، پھر اس کے بعد نباتات، پھر اس کے بعد حیوانات، اور اس کے بعد انسان۔ یہ 4 طرح کی مخلوق ہمیں اپنے گرد و پیش نظر آتی ہے۔ ہر ایک کے نام کا پہلا حرف وہ اس کی خصوصیت کا اشارہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جمادات پتھروں کو کہتے ہیں، تو جمادات کا پہلا حرف بنتا ہے جیم، اور جیم سے لفظ بنا جسامت۔ تو جمادات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں جسامت ہوتی ہے، پتھروں میں، پہاڑوں میں، زمین میں جسامت موجود ہے۔ پھر اس کے بعد نباتات، تو نباتات کا پہلا حرف نون بنتا ہے، نون سے لفظ بنا نشو و نما۔ تو نباتات کے اندر جسامت بھی ہے اور ساتھ نشو و نما کا مادہ بھی ہے۔ آپ ایک پودے کو لگائیں تو چند سالوں کے بعد درخت بن جائے گا، تو وہ نشو و نما پاتا ہے۔ پتھر کو رکھیں تو کئی سالوں کے بعد بھی وہی پتھر ہے، اس کا وزن نہیں بڑھے گا۔ تو جمادات میں فقط جسامت ہے، اس سے نباتات افضل ہیں۔ کیوں؟ ان میں جسامت بھی ہے، ایک مزید خوبی بھی ہے، اس کو نشو و نما کہتے ہیں۔ پھر حیوانات کو دیکھیں تو حیوانات کے اندر ایک مزید خوبی ہے جو اس کے پہلے حرف سے معلوم ہوئی۔ پہلا حرف ہے ہا، اور ہا سے لفظ بنا حرکت۔ تو حیوانات کے اندر جسامت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، اور حرکت کا مادہ بھی ہے۔ چنانچہ بکری کے بچے کو یہاں کھڑا کریں، تھوڑی دیر میں بھاگ کے دوسری جگہ جائے گا، نشو و نما بھی پائے گا۔ تو اس میں 3 خوبیاں ہوئی، جسامت بھی ہوئی، نشو و نما بھی ہوئی، اور حرکت بھی ہوئی۔ اور ایک ہے انسان۔ اب اس انسان کے اندر نیچے کی 3 خوبیاں بھی موجود، اس کی جسامت بھی ہے، یہ نشو و نما بھی پاتا ہے، یہ حرکت بھی کرتا ہے، مگر ایک اضافی صفت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ دوسروں سے اعلیٰ، وہ اس کے پہلے حرف سے معلوم ہوگی۔ پہلا حرف ہے الف، تو الف سے بنا انس۔ انس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا۔ تو انسان کے اندر جو اضافی صفت ہے جو اسے باقی مخلوق سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت سے محبت کرنا۔ یہ ایسی صفت ہے جو اس کو فرشتوں سے بھی ممتاز کر دیتی ہے۔ اس خاک کی مٹھی میں اللہ نے عشق کا ایسا مادہ رکھ دیا کہ اگر یہ اس سے اپنے دل کو بھر لے تو یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جمادات، اس کے اوپر نباتات، اس کے اوپر حیوانات، اور اس کے اوپر انسان۔ اب ایک اور بات کریں کہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ادنا اعلیٰ پہ قربان، ادنا اعلیٰ پہ قربان، جمادات نباتات پہ قربان۔ آپ نے زمین کے اندر اگر بیج ڈالنا ہے، آپ گہرا ہل چلائیں گے، زمین کے سینے کو چیر دیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا کتنا ظلم کر رہے ہیں جی، زمین پہ اتنا گہرا ہل چلا رہے ہیں۔ سب کہیں گے کہ مقصد عظیم ہے، یہاں کھیتی کرنی ہے، یہاں بیج ڈالنے ہیں، اس لیے زمین کو تیار کرنا ٹھیک ہے۔ تو جمادات نباتات پہ قربان۔ اب وہ جو بیج ہم نے ڈالا وہ زمین سے نیوٹریشن لیتا ہے،
تو زمین کی جتنی نیوشن وہ قربان ہو رہی ہے اس کے اوپر. تو جمادات نباتات کے لیے قربان، اور پھر اتنی اچھی فصل آ جاتی ہے، خوبصورت فصل کھڑی ہے، اور آپ کو اپنے گھر میں جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت ہے تو آپ اس فصل کو کاٹ دیتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی آپ نے اتنی خوبصورت فصل کو کیوں کاٹ دیا، اس لیے کہ اس نے غذا بننا تھا، مقصد یہی تھا، ادنا اعلیٰ پہ قربان. لہذا آپ وہ سبزہ لے کر اپنے جانوروں کو چارہ ڈال دیتے ہیں. اب جانوروں نے وہ چارہ کھا لیا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو ضرورت پڑی تو بکری کو آپ نے ذبح کر دیا، مرغے کو ذبح کر دیا. تو یہ جانور کس کے لیے قربان ہو رہے ہیں؟ انسان کے لیے، کہ مقصد ان کا تھا اپنے آلہ پہ قربان. تو جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، اور حیوانات انسان کے لیے قربان، اور انسان رب رحمان پہ قربان. مقصد زندگی ہی یہی ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صحیح معنوں میں انسان وہی جس کی زندگی اللہ رب العزت کے لیے گزر رہی ہو، اس کی ہر بات اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو. اس لیے دنیا کے فلاسفروں نے کہا انسان کے بارے میں کہ انسان الانسان حیوان ناطق، کہ انسان ایک بولنے والا جاندار ہے. لیکن چونکہ وہ مادی علوم کے فلاسفر تھے، خود منزل کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے انسان کی یہ ڈیفینیشن کی. اور جو ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ، وہ ایک جگہ انسان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الانسان عاشقن، کہ انسان کی صفت یہ کہ وہ اپنے رب کا عاشق ہے، اپنے رب سے محبت کرنے والا. اور یہی چیز انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے. چنانچہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دھڑکنے والا دل اور ایک پھڑکنے والا دماغ. یہ پھڑکنے والا دماغ علم کا برتن ہے، اور یہ دھڑکنے والا دل عشق کا برتن ہے. برتن دیے اور اس کو بھرے نہ تو یہ بات بھی مناسب نظر نہیں آتی. لہذا فرمایا کہ میرے بندو، برتن تو ہم نے تمہارے بنا دیے ہیں، اب تم نے اپنی زندگی میں ان برتنوں کو بھرنا ہے. اپنے عقل کو، ذہن کو علم نبوی سے بھر لو، اور اپنے دلوں کو محبت نبوی سے بھر لو. اپنی عقل کو علم الہی سے بھر لو، اور اپنے دلوں کو محبت الہی سے بھر لو. جو بندہ ان دونوں برتنوں کو خوب بھرے گا، زندگی کی صحیح حقیقت کو وہی پہچانے گا. آپ غور کریں، انسان مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہے. آنکھ، کان، زبان، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، ہر ایک کا اپنا ایک فنکشن ہے. مثلا آنکھ کا فنکشن ہے دیکھنا، کان کا ایک کام ہے سننا، زبان کا کام بولنا، دماغ کا کام سوچنا، اور دل کا کام محبت کرنا. یہ دل کا مقصد ہے. اسی لیے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی سے محبت نہیں، لازماً محبت ہوگی. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ سے محبت کرے یا مخلوق سے کرے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر.
تو بندہ محبت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. جس طرح کمرے کے اندر یا تو اجالا ہوگا ورنہ اندھیرا ہوگا، بالکل اسی طرح ہر انسان کے دل میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں نہ اجالا نہ اندھیرا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ہاں اتنی بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی محبت ہے تو یہ ایک جائز چیز ہے، اور مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت ہے تو یہ حرام چیز ہے. اس کی مثال ایسے کہ دودھ تو دودھ ہی ہوتا ہے، مگر بکری کا ہو گائے کا ہو تو حلال ہوتا ہے، اور اگر دودھ کتیا کا ہو تو حرام ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کی محبت سے دل بھرا ہوگا تو یہ محبت باعث اجر بن جائے گی، اور اگر نفسانی شیطانی محبتوں سے دل بھرا ہوگا تو یہ محبت انسان کے لیے بربادی کا سبب بن جائے گی. اب یہاں یہ مغالطہ دل میں نہ رہے کہ یہ مخلوق کی محبت. جب بھی مخلوق کی محبت کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد دائرہ شریعت کے علاوہ جو محبتیں ہوتی ہیں، جن محبتوں کا خود اللہ نے حکم دیا، میاں بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت، مسلمان بھائی کی آپس میں محبت، یہ محبتیں تو نور ہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ عبادت ہے. جو محبتیں نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم کرتے ہیں اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، ان محبتوں کا نام مخلوق کی محبت ہوتا ہے. لہذا یہ دل اللہ رب العزت کی محبت کا برتن ہے، ہم اسے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر لیں. جو بندہ اپنے دل کو محبت الہی سے بھر لیتا ہے وہ عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے. اب اس کی منزل بہت آسان، راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں عشق کا ہے بہت بڑا احسان. علامہ اقبال نے کہا، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا میں سمجھتا تھا زمین اور آسمان کا فاصلہ بہت زیادہ، اور عشق نے ایک چھلانگ لگائی اور مجھے میرے محبوب سے واصل کر دیا. تو محبت دل میں پیدا کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر یہ محبت الہی کا سفر طے نہیں ہوتا. اس لیے کہا کہ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. فرزانہ کہتے ہیں جو بندہ عقل کی بنیاد پہ راستہ طے کر رہا ہو اس کو فرزانہ کہتے ہیں. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے نا وہ منزلوں تک ہمیشہ پہنچا کرتے ہیں. چنانچہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات. اگر محبت الہی کو نکال لو تو پھر پیچھے کیا چند تصورات ہی رہ جاتے ہیں، اس کے سوا کیا ہے. اس لیے یہ ایک نعمت ہے جو بندے کو نصیب ہو جائے تو اسے دنیا میں سرداری نصیب ہو جاتی ہے. شاعر نے کہا، ہر کے عاشق شد جمال ذات را. ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے جمال کا عاشق بن جاتا ہے، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را. وہ تمام مخلوقات کا سردار بن جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو محبت الہی سے بھر لیں. محبت کا یہ ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان محبوب کی خدمت بے اختیار ہو کر کرتا ہے. ان المحب لما یحب مطیع. محب جس سے محبت کرتا ہے اس کو مطیع ہوتا ہے. آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا
بیٹا ہے چھوٹا، ماں کیسے 24 گھنٹے اس کی خدمت میں لگی ہوتی ہے، نہ اپنے سونے کی پرواہ، نہ کھانے کی پرواہ، نہ آرام کی پرواہ. ذرا بچے نے کچھ اشارہ کیا بھاگی پھرتی ہے. یہ 24 گھنٹے کی ملازمہ کیوں بنی پھرتی ہے؟ محبت کی وجہ سے. بچے سے محبت ہے. جتنی بھی تھکی ہوئی ہوگی، بھوکی پیاسی ہوگی، اور بیٹھے گی ایک لقمہ توڑے گی کہ میں کھانا کھا لوں، اور سویا ہوا بچہ تھوڑی سی آواز کر دے گا سب چھوڑ کے چلی جائے گی. کس لیے؟ محبت کی وجہ سے. جو مرضی ہو جائے وہ بچے کا رونا برداشت نہیں کر پاتی. تو جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے، پھر اس کو نیکی کرنا، عبادت کرنا، دین پہ چلنا یہ مشکل نظر نہیں آتا. وہ محبت کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سوچئے کہ ایک ماں بہت تھکی ہوئی ہے، کہتی ہے میں نے آج سارا دن صفائیاں کروائیں اور گھر کو صاف کیا، کپڑے دھوئے، میں بہت تھک گئی ہوں، بس میں نے عشاء پڑھ کے سو جانا ہے. وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی کہ اتنے میں پردیس میں گیا ہوا جو اس کا جوان بیٹا تھا وہ اچانک سرپرائز دینے کے لیے گھر آ گیا. اب جیسے جوان بیٹی کی آواز سنی سب تھکاوٹیں ختم. اب بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہے، کھانا کھلا بھی رہی ہے، کھا بھی رہی ہے، طبیعت پوچھ رہی ہے، حال پوچھ رہی ہے، گھنٹوں جاگ رہی ہے. بیٹی کہتی ہے امی آپ تو کہہ رہی تھی کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے مت کوئی آج تنگ کرے، میں نے سونا ہے، نیند کہاں گئی؟ کہے گی بیٹی تیرے بھائی کی آواز سن کے تو نیند ہی ختم ہو گئی. جس طرح محبت کی بنا پر تھکی ہوئی ماں بیٹے سے ملاقات کرتی ہے، سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح بندہ سارا دن کام کاج کر کے تھکا ہوتا ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، مصلے پہ قدم رکھتا ہے، سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنی دن میں عبادت کرتے تھے کہ رات سونے کے لیے بستر پہ جاتے تھے تو تھکے ہوئے اونٹ کی طرح گھسیٹ کے پاؤں رکھا کرتے تھے. لیکن وہی تھکے ہوئے لوگ جب مصلے پہ کھڑے ہوتے تھے تو سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی تھی. ان کو رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اس لیے کہ دل کے اندر محبت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کو ویڈیو گیم کھیلنے کا شوق رہتا ہے ان کو کہو نا بھئی 1 گھنٹہ کھیل لو، اور 1 گھنٹے کے بعد کہو بھئی بس کرو کہ جی ابھی تو 15 منٹ ہوئے، امی ابھی تو 15 منٹ ہوئے. 1 گھنٹے کا پتہ نہیں چلتا. جس طرح بچے کا دل ویڈیو گیم میں اٹکا ہوا ہے 1 گھنٹہ گزرنے سے بھی پتہ نہیں چلتا. ہمارے اکابر کا یہی حال تھا. اللہ کی محبت میں دل ان کا اس طرح اٹکا ہوتا تھا رات کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا کرتا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے. سردیوں کی لمبی رات، چنانچہ 2 رکعت کی نیت باندھی. طبیعت میں کچھ ایسا سوز تھا، محبت تھی، تلاوت کرتی رہیں. جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ یہ تو صبح صادق کا وقت قریب ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگی، اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی. ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ رہا کرتا تھا. دل چاہتا تھا کہ اور زیادہ اللہ کی عبادت کرے. چنانچہ اگر کہیں دل اٹکا ہوا ہو کسی کا اور ادھر سے فون کال آ جائے اور اس وقت دوسرا بندہ کہے جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو بوجھ لگتا ہے کہ مجھے یہ کال کیوں بند کرنی پڑی. صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال بالکل ایسے تھا. چنانچہ 2 صحابی تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے ذمہ کام لگایا. اب ان میں سے ایک نے کہا کہ ساری رات جاگنا ہے، میں سو جاتا ہوں، آدھی رات آپ جاگیں، پھر آپ سو جانا میں جاگوں گا. اب جو جاگ رہے تھے ان کو محسوس ہوا کہ جو کام میرے ذمہ لگایا ہے وہ کرنے کا وقت آ گیا. چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اگر مجھے
اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں آج سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر سلام نہ پھیرتا. تمنا ہوتی تھی. یہ محبت ایسی عجیب چیز ہے کہ انسان مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا دل نہیں چاہتا سلام پھیرنے کا. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا. یہ کیفیت ہوتی ہے پھر انسان کی. تو دل میں اگر محبت ہو تو پھر انسان کو ان عبادات میں لذت ہی عجیب ہوتی ہے. اس کو ایک شاعر نے ذرا عجیب انداز سے بیان کیا. آپ اپنے گھر کسی مزدور کو لائیں اور اس کو کہیں کہ بھئی یہ پتھر توڑنے ہیں، تو مزدور تیشہ ہتھوڑا مارتا رہے گا، پتھر توڑتا رہے گا، لیکن اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. وہ بے دلی کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ جلدی 8 گھنٹے ختم ہو اور میری جان چھوٹے. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. اور ایک آدمی تھا جس کا نام تھا فرہاد. اس کا دل کہیں اٹک گیا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ میاں اس پہاڑ کو کھودو گے نا تو ہم تمہارا اس سے نکاح کر دیں گے. اس نے تیشہ لیا اور پہاڑ کو کھودنا شروع کیا. لیکن وہ جو تیشہ مارتا تھا نا اس کا جذبہ ہی کچھ اور تھا. تو علامہ اقبال نے لکھا، ہر ضرب تیشہ ساغرے کیفے وصال دوست، کہ وہ ہر جو تیشے کی ضرب لگاتا تھا اس کو یوں لگتا تھا کہ میں محبوب کے وصل کا جام پی رہا ہوں. ہر ضرب تیشہ ساغرے کیفے وصال دوست. فرہاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں. فرہاد تو کچھ اور محبت سے تیشہ مارتا تھا تو مزدور تو کسی اور کے. آج سچی بات ہے ہم مزدور کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ کب 4 رکعت ختم ہوگی، کب 20 رکعت تراویح ختم ہوگی، اور ہمارے اکابر وہ فرہاد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. ایک ایک رکعت میں ان کو مزہ آتا تھا. تو یہ محبت الہی کی کمی کی وجہ سے پھر انسان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو بڑھائیں، پیدا کریں. اگر یہ محبت نصیب ہو گئی تو سب کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. عشق فرمود ہے قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل کھڑی سوچتی رہ جاتی ہے اور عشق محبوب کے اشارے پر فوراً سجدہ کر دیتا ہے. یہی تو مسئلہ تھا کہ شیطان نے اللہ کی عبادت تو کی، علم بھی اس کے پاس تھا، عشق کی نعمت سے معروم تھا. رب کریم کا حکم ہوا اسجدوا لآدم، سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے اس شیطان بدبخت کے، اس نے سجدہ نہ کیا. اگر اس کے اندر محبت کا مادہ ہوتا تو یہ فوراً محبوب کے حکم کو سنتے ہی سجدے میں چلا جاتا. یہ محبت الہی اگر ہو تو سبحان اللہ انسان کے وجود کے اندر برکت آ جاتی ہے. چنانچہ فارسی کا ایک شعر ہے، اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام. کہ جب میں اللہ اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے پورے جسم میں اس طرح مٹھاس آ جاتی ہے جیسے چینی کو دودھ میں ملائیں تو میٹھے دودھ کے قطرے قطرے میں مٹھاس آ جاتی ہے. اللہ رب العزت کا نام کتنا میٹھا نام ہے، کتنا لطف اور مزے کا نام ہے. اس لیے
کسی عارف نے عجیب بات کہی کہ جس نے اللہ رب العزت کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو ہم اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، یہ محبت دائمی اور پائیدار چیز ہے۔ اس محبت کا حال سنیے کہ دنیا میں جتنی محبتیں کرنے والے اور لوگ ہیں، ایک دن ان میں جدائی ہونی ہے، ایک دن ان میں جدائی۔ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، جتنا آپ چاہیں دنیا میں زندہ رہیں، ایک دن آپ کو پردہ فرمانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُ، جس سے چاہیں محبت کریں، ایک دن جدا ہونا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں انجام جدائی، حتیٰ کہ میاں بیوی کی محبت جتنی سچی جتنی پکی ہو، بالآخر موت جدائی کر دیتی ہے، ایک دوسرے سے جدا۔ تو دنیا کی محبتوں کا انجام بالآخر جدائی، لہذا جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ تو انسان محبت کرے تو اللہ رب العزت سے کرے، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے محبت کرے۔ مخلوق سے جو محبتیں ہوں وہ نفس کی وجہ سے نہ ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو محبت تو اصل اللہ کی ہوئی نا۔ اس محبت کو دل میں پیدا کر لے، پھر دیکھیے کہ اس محبت کا انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ محبت انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیتی ہے، ایک زندگی میں جذبہ بیدار کر دیتی ہے، موٹیویٹڈ پرسنالٹی بنا دیتی ہے، وہ تھکنا نہیں جانتا۔ چنانچہ ہرن کی ایک قسم ہے، اس کو نافا کہتے ہیں۔ سال میں ایک ایسا پیریڈ آتا ہے کہ جب اس کی ناف کے اندر مشک پیدا ہوتا ہے، یہ جو مشک کی خوشبو ہے نا، یہ اس جانور کی ناف کے اندر اللہ بناتے ہیں۔ یہ ہرن کی ایک خاص قسم ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ سعودی عرب میں چاہا کہ بھئی ہم معلوم کریں بات سچی ہے یا نہیں، تو ہم ایک دکان پر گئے جو مشک کا کاروبار کرتے تھے۔ ہم نے کہا بھئی ہم نے ایک بات سنی ہوئی ہے، انہوں نے وہ ناف ہی نکال کے سامنے رکھ دی، کہنے لگے کہ ہمارے پاس یہ را میٹیریل اس طرح سے آتا ہے، اور واقعی اس کی ناف کے اندر مشک کی خوشبو تھی عجیب۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت وہ خوشبو اس ہرن کی ناف میں پیدا ہوتی ہے نا، وہ اس کے اوپر ایک مستی کا وقت ہوتا ہے، وہ اس خوشبو کو سونگھتا ہے تو جیسے ہپنوٹائز ہو جاتا ہے، نہ اس کو کھانے کی پرواہ، نہ اس کو پینے کی پرواہ، نہ اس کو سونا یاد، چھلانگے لگاتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، عجیب مستی کی کیفیت ہوتی ہے۔ واقعی اسی طرح جن اللہ والوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت کا مشک بھرا ہوتا ہے، پھر ان اللہ والوں کو کھانے پینے کی پرواہ نہیں رہتی، ان کی نظر میں دن اور رات برابر ہو جاتا ہے، وہ سارا دن اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور ان کی راتیں ان کے دنوں کی مانے دعا کرتی ہیں۔ 70 سال کی عمر تھی، قرض رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، 70 سال کی عمر میں 70 مرتبہ طواف روزانہ کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف 70 مرتبہ روزانہ۔ 70 طواف کا مطلب ایک طواف کے 7 چکر، تو کتنے بن گئے؟ 490 چکر لگانے۔ علماء نے لکھا ہے قریب ترین لگاؤ تو بھی 12 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ پھر ہر طواف کی 2 رکعت واجب الطواف، تو 70 ضرب 2 140 رکعت۔ اب 140 رکعت نفل پڑھنا، ذرا اندازہ لگائیے، اگر کبھی رمضان کی کسی رات ہم ہمت بھی کریں نا تو مشکل سے 10 رکعت پڑھنے لگتے ہیں،
تو گھٹنے جواب دینے لگ جاتے ہیں, کمر میں درد ہونے لگ جاتی ہے. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ 10 رکعت کے بعد پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمے اللہ کی بجائے اوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے. تو 10 رکعت پڑھ کے ہمارا یہ حال. وہ بزرگ 140 رکعت نوافل طواف کے پڑھتے تھے, باقی سارے دن کی عبادت اس کے علاوہ تھی. 70 سال کی عمر میں اتنی عبادت کیسے کر لیتے ہیں؟ ہم نے زندگی میں ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جن کا معمول تھا کہ وہ ایک قرآن مجید روزانہ پڑھا کرتے تھے. مجھے اپنی زندگی میں 2 اساتذہ ایسے ملے ہیں, الحمدللہ ہم ان کو دیکھتے تھے ہر وقت قرآن ان کی زبان پہ, بس ان کے ہونٹ حرکت کر رہے ہوتے تھے, اور کسی ٹینشن کے بغیر, کسی اظہار کے بغیر بڑے پرسکون طریقے سے وہ گھر کے کام بھی کرتے تھے, وہ شاگردوں کو پڑھاتے بھی تھے, کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, مگر اس کے بعد ہر وقت ان کی زبان پہ قرآن. صبح کے وقت شروع کرتے تھے, عصر کی نماز کے وقت روزانہ ان کا قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا. آج کے دور میں کسی سے پوچھیں کہ جی آپ کتنا کلمہ کا ذکر کرتے ہیں, کوئی کہے گا جی 200 مرتبہ, 500 مرتبہ, 1000 مرتبہ, کوئی کہے تو بڑی چھلانگ لگائی. آج کے دور میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے احوال لکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 40,000 مرتبہ کلمے کا روزانہ ذکر کرتے ہیں. ایسے نوجوان ہیں رمضان المبارک کے 30 دنوں میں 30 مرتبہ قرآن مجید مکمل کرتے ہیں. ان نوجوانوں میں یہ جذبہ کیسے آ جاتا ہے؟ اصل میں یہ محبت الہی ہے جو ان کو برانگیختہ کر دیتی ہے, اور پھر ان کو تھکن یاد ہی نہیں ہوتی, پھر وہ اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے ہوئے ہوتے ہیں. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص فجر کی نماز پڑھ کے, اشراق پڑھ کے ان کو ملنے کے لیے گیا. دیکھا کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں, کہنے لگا اچھا فارغ ہوں گی تو تب. پھر انہوں نے زور کی نماز شروع کر دی. اچھا بھئی فارغ ہوں گی تو پھر صحیح, انہوں نے عصر کی نماز شروع کر دی. پھر عصر کے بعد اور آل و وظائف شروع کر, پھر مغرب شروع کر دی, عشاء شروع کر دی. عشاء کے بعد بات کر لوں گا, پتہ چلا پھر انہوں نے نفلوں کی نیت باندھ لی. فجر ہو گئی, اشراق پڑھی. اشراق پڑھ کر بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی, اونگ آ گئی. تھوڑی دیر آنکھیں بند ہوئی, ہڑبڑا کے اٹھیں اور کہنے لگیں اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم. اللہ میں ایسی آنکھوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی اور اس پر اللہ کی پناہ مانگتی ہے. یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے. کیوں؟ ان کے دل میں محبت ہوتی ہے, وہ محبت ان کو پھر پیچھے نہیں رہنے دیتی. اسی لیے جس طرح ایک آدمی کا نکاح ہو, شادی ہو, تو وہ رات کا منتظر ہوتا ہے کہ میں کب اپنے گھر والوں سے ملاقات کروں گا. جس طرح دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کے اندھیرے کا منتظر رہتا ہے, اللہ والے اپنے اللہ کی عبادت کے لیے رات کے اندھیرے کے منتظر ہوا کرتے ہیں. اس محبت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ جو مخلوق کی نفسانی محبتیں ہیں ان سے انسان کے دل میں ظلمت آتی ہے. اللہ رب العزت کی محبت سے انسان کے دل میں نور آتا ہے. مخلوق کی محبت سے چہروں پہ ویرانی آتی ہے, اللہ کی محبت سے چہروں پہ تازگی آتی ہے. مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے, اللہ کی محبت سے دل میں سکون آتا ہے. مخلوق کی محبتوں کا بالآخر انجام برا, اور اللہ رب العزت کی محبت کا ہمیشہ انجام اچھا. مخلوق کی محبت میں بالآخر بدنامی, اور اللہ رب العزت کی محبت میں بالآخر نیک نامی. پھر مخلوق کی محبت میں حاسد بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہی بندے سے کئی محبت کرنے والے آپس میں حاسد. اور یہاں معاملہ اور ہے کہ ایک ہی اللہ سے
جتنے بھی محبت کرنے والے ہوں ان کے دلوں میں آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. اللہ کے عشق میں یہ تہمت نہیں ہے کہ جی دو عاشقوں میں حسد ہے، نہیں، آپس میں محبت ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ مرنے والوں اور ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی، محبت اس ذات سے کریں جو حی و قیوم ذات ہے. اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق با مردہ نہ باشد پائیدار. مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا. جو نوجوان پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، وہ ذرا اس شعر کو یاد کریں. عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. عشق تو اس ذات سے کریں جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات. عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. دنیا میں جب بھی محبت کریں گے یہ نفسانی محبتیں بالآخر ختم ہو جائیں گی. اس لیے کسی عارف نے کہا میر مت مرنا کسی گل فام پر، میر مت مرنا کسی گل فام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. ایک وقت آئے گا خاک ڈالو گے ان کے اوپر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت اپنے، جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت نہیں وہ اللہ کی نظر میں لکڑی اس پتھر سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتا. نہ ان کے اندر محبت نہ اس کے اندر محبت. اسی لیے شیخ ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عشق کتب ہے، نیوکلیس ہے، انسان کی ساری نیکیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں. جب محبت ہوتی ہے نا تو انسان اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا منگنی ہو نا کسی جگہ اور ان کے گھر پھلوں کی ٹوکری بھجوانی ہو تو گفٹ پیک کرتے ہیں. وہ پھلوں کی ٹوکری پہ بھی کچھ چڑھایا جا رہا ہے. کیوں جی؟ جی ہم نے ذرا ادھر گفٹ بھیجنا ہے. جس طرح دنیا کا انسان اپنے محبوب کے لیے پھلوں کی ٹوکری کو بھی گفٹ پیک کر کے بھیج رہا ہوتا ہے، اللہ والے اپنی نمازوں کو بھی محبت کے گفٹ پیک میں اللہ کے حضور بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ میرے محبوب کے پاس میری طرف سے ہدیہ اور تحفہ جا رہا ہوتا ہے. ان کو لطف اور مزہ آتا ہے. آج کسی کو فون آ جائے کہ جی اہم بات کرنی ہے، فلاں وقت پہ آپ کو فون کریں گے، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی گھڑی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور جی ایک اہم فون آنا ہے گھر سے. جس طرح فون پہ بات کرنے کے لیے انتظار رہتا ہے اللہ والوں کو، نماز کے وقت اپنے پروردگار سے ہم کلامی کے لیے اسی طرح نماز کا انتظار رہا کرتا ہے. وہ ظہر پڑھتے ہیں تو پھر عصر کا انتظار، وقت دیکھتے ہیں کب وقت آئے گا عصر کا. عصر پڑھتے ہیں تو مغرب کا انتظار، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا، عشاء پڑھتے ہیں تو فجر کا. اسی انتظار میں ان کی، اور پھر 5 نمازوں سے ان کا دل نہیں بھرتا. دل چاہتا ہے محبوب سے پھر کچھ ہم کلامی ہو. جیسے بہانے سے سیل فون فوراً ملا دیتے ہیں، اور جی میں نے اس لیے فون کیا تھا. پھر کوئی بہانہ ملا، پھر میں نے اس لیے فون کیا تھا. اصل میں تو ملاقات سننی ہوتی ہے، اور جی میں نے تو آواز سننی تھی فون کیا. بالکل اسی طرح اللہ والوں کا بھی حال ہوتا ہے کہ 5 نمازوں سے دل کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. وہ نفلوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا بہانہ بنا لیتے ہیں. وضو کیا اور جی میں تحیۃ الوضو پڑھ لوں. مسجد میں قدم رکھا، جی میں تحیۃ المسجد پڑھ لوں. جی میں اشراق پڑھتا ہوں، میں چاشت پڑھتا ہوں، میں اوابین پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتا ہوں. وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے. ان کو لطف اور مزہ آ رہا ہوتا ہے اس نماز پڑھنے میں.
لیکن ایک نابالغ بچہ جس طرح بلوغ کی لذتوں سے واقف نہیں، وہ حیران ہوگا اگر اس کو کوئی کہے کہ مجھے گھر جانے کا کتنا انتظار ہے۔ بالکل اسی طرح ہم روحانی طور پر ابھی نابالغ ہیں، ہمیں ان بلوغ کی لذتوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو کہیں کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھی، یہ معمول تھا، حیران ہوتے ہیں، وہ جی 40 سال، جی بالکل 40 سال عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھنے کا معمول تھا۔ اب اگر ایک بندہ علم حاصل کرے اور اس کے بعد مدرسے میں ساری زندگی پڑھاتا رہے تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور یہ ساری زندگی حدیث پڑھنے میں گزار دی، اور اس میں ایسے ہی کہتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب کہ درمیان میں کبھی چھٹی بھی نہیں ہوتی، اور اس میں بات کی جاتی ہے کہ جی ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی۔ اسی طرح ان کا معمول تھا عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز کا پڑھنا، یہ 40 سال رہا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہمیں ایک جگہ جانے کا موقع ملا۔ مری ایک پہاڑی علاقہ ہے، بہت ٹھنڈا ٹورسٹ پلیس ہے۔ رمضان المبارک میں وہاں پر ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ وہ مختلف قراء کو بلاتے ہیں پورے ملک سے، اور وہ قراء آ کے تراویح جو ہے وہ پڑھاتے ہیں 2 رکعت، اور وہ چنے ہوئے قراء ہوتے ہیں۔ اس جگہ کی ایک عجیب خوبی کہ اس وقت تقریباً 42 سال اس جگہ پر قراء کو تراویح پڑھاتے گزر گئے، آج تک اس مصلی پر کسی کو متشابہ نہیں لگا۔ وہ کھڑے ہی اس کو کرتے ہیں کہ جس کو پورا قرآن ایسے یاد ہوتا ہے جیسے عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، کبھی متشابہ ہی نہیں لگا، روانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہاں۔ ہمیں ایک مرتبہ اللہ نے موقع دے دیا، اب ذرا سنیے گا، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی عمر تقریباً 90 سال تھی، 90 سال بڑھاپے کی عمر، اور پھر شوگر کی بیماری بھی تھی، پھر شوگر کا مریض اور بھی زیادہ مسئلہ۔ حضرت نے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد حضرت نے وضو تازہ فرمایا، اور وضو تازہ کرنے کے بعد حضرت نے کہا کہ مجھے مسجد جلدی لے چلو، بعد میں رش ہو جائے گا، میں اگلی صف میں پہنچ جاؤں۔ چنانچہ اگلی صف میں حضرت تشریف لے آئے، عشاء کی نماز ہوئی، پھر تراویح شروع ہوئی، تراویح بہت لمبی چلی، حتیٰ کہ جب وتر ختم ہوئے تو روزہ کی سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ صرف باقی تھا، تو اعلان کر دیا مسجد والوں نے کہ سب لوگوں کے سحری کا انتظام ہے، فوراً دسترخوان پہ پہنچیں اور فوراً سحری کھائیں۔ چنانچہ اتنا وسیع انتظام تھا کہ سارے لوگوں نے آدھے پونے گھنٹے کے اندر سحری مکمل کر لی۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ عشاء کا وضو کیا ہوا اور ادھر سحری کا وقت، تو یہ عاجز حضرت کے قریب ہوا اور پوچھا کہ حضرت آپ وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، ادھر ہی سحری کھاؤں گا۔ حضرت نے سحری کھا لی۔ سحری کھانے کے بعد تو اچھے بھلے صحت مند نوجوان کو بھی واش روم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں پھر قریب ہوا، حضرت اب تو آپ نے سحری کر لی، وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے؟ تو میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ یہ الفاظ فرمائے کہ میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ سوچئے ذرا، مغرب کے بعد وضو کیا ہے، رات گزر گئی اور پھر صبح سحری بھی کر لی، اور سحری کے بعد یہ فرمایا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ اچھا حضرت فجر پڑھ کے جائیں گے۔ حضرت نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا
تو حضرت منبر پر آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے قراء حضرات کو کہ ساری رات تم نے مجھے قرآن سنایا، اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا۔ ہمارے حضرت تو قرآن کے عاشق تھے اور ان کا قرآن مجید کا درس معروف درس تھا۔ جب قرآن بیان کرتے تھے یقین جانیے چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ایسے لوگوں کے اوپر نور ہوتا تھا، تاثیر ہوتی تھی۔ تو حضرت درس دینے بیٹھ گئے۔ ہم نے سوچا کہ چلو بھائی، جیسے ہم مسجدوں میں 10 منٹ کی تعلیم کرتے ہیں رمضان میں کہ بھائی لوگ تھکے ہوئے ہیں جلدی فارغ کر دو، تو آج حضرت بھی 10 منٹ کا درس دیں گے؟ نہیں، فل قرآن مجید کا درس دیا حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نے پھر سب کو کہا کہ اچھا بھائی اشراق پڑھ لیجئے۔ اشراق پڑھنے کے بعد ہمارے حضرت واپس آئے اور انہوں نے آ کر اس وقت وضو کیا۔ لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پہ حیران ہوتے ہیں، ہم نے اللہ والے کو 90 سال شوگر کی بیماری کے ساتھ عشاء کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے دیکھا۔ تو جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ انسان ہو جاتا ہے، اس کو پھر عبادات میں ایسا مزہ، جیسے مچھلی پانی کے اندر پرسکون ہو جاتی ہے، اللہ والے مصلی پہ آ کے اس طرح پرسکون ہو جاتے ہیں۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ محبت الہی آج دلوں میں کم ہونے کی وجہ سے تلاوت مشکل، مراقبہ مشکل، عبادت مشکل، تہجد میں اٹھنا مشکل، یہ سب مشکلات اس محبت الہی کی کمی کی وجہ سے۔ دیکھیں، ایک پودے کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے نا تو اس کے پھل بھی مرجھا جائیں گے، پتے بھی، وہ خود بھی، اور ایک پودا بالکل تر و تازہ، کیوں؟ اس کو پانی صحیح مل رہا ہے۔ آج محبت الہی کی ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے، نماز کو دل نہیں چاہتا، صبح اٹھنا چاہتے ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ چنانچہ وہ احباب جو کہتے ہیں جی میری تو کمر میں درد ہے حضرت، فجر کی نماز میں مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، جو یہ کہتے ہیں نا، ٹھیک فجر کے 1 گھنٹے بعد جب ان کو کاروبار کے لیے جانے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت نہا کے ناشتہ کر کے وہ ایسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے اندر جاپانی سیل فٹ کر دیا کسی نے۔ اب کمر کی درد کدھر گئی بھائی؟ تو محبت کی بات ہے، دل کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، روز کے لاکھوں کماتے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت دل میں ہوتی تو تہجد کے وقت جاگنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے 3 طرح کے فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 وہ میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہوں، ان کو تھپکی دے کے سلاؤ، یہ میرے پیاروں کے جاگنے کا وقت ہے، یہ نہ جاگ سکیں۔ چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو اجازت نہیں ہے اس موقع پہ اٹھنے کی، وہ مالک الملک تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس لیے جب تہجد کا دعا ہو تو یوں سوچے، یہ نہیں کہ میں نے نہیں پڑھی، یہ سوچے شاید وہ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرے، تبھی تو کھڑا نہیں ہونے دیا۔ سلا دیتے ہیں سب کو۔ پھر دوسری جماعت فرشتوں کی فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں میرے بڑے مقبول محبوب بندے ہیں، محبت کرنے والے، ان کو جگاؤ تاکہ وہ اٹھیں، میرے سامنے سجدے کریں، ہاتھ اٹھائیں، میں ان کی مرادوں کو پورا کر دوں۔ ان کو فرشتے جگا دیتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت یکدم آنکھ کھل جاتی ہے، ان کے اندر کوئی الارم فٹ ہوتا ہے، وہ فرشتے جگا دیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں۔ اور پھر تیسری جماعت کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، بیماریاں والے، بڑھاپے والے،
अल्लाह के मकबूल बंदे, जिंदगी उन्होंने दीन की दावत में, इबादत में गुजार दी होती है। अल्लाह फरमाते हैं अच्छा ये मेरा बंदा इबादत करते करते अब इस बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया, फरिश्तों जाओ जाकर इनकी करवट बदल दो, ये चाहेंगे तो लेटे रहेंगे, चाहेंगे तो जाग जाएंगे, मैं इनके जागने से भी राजी, मैं इनके सोने पे भी राजी। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत दिल में हो तो फिर तहज्जुद में उठना कोई मुश्किल काम नहीं होता। इसलिए शेख अबुल मवाहिब शाह ज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इश्क कुतुब है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द सब इबादतें घूमती हैं। जितनी ये मोहब्बत मजबूत होगी हर चीज अपनी अपनी जगह पे काम करती रहेगी। लिहाजा ये मोहब्बत ना हो तो इंसान नमाज को हाकिम की बेगार समझ के पढ़ता है, और जब ये मोहब्बत हो तो इंसान नमाज को सबब लिकाए यार समझ के पढ़ा करता है। आज इस मोहब्बत को दिल में बढ़ाने की और पैदा करने की जरूरत है। इसलिए हज़रत मजदूब रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब शेर फरमाया, बंदगी से हमें तो मतलब है, बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब व अज़ाब क्या जाने। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब व अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। तो इश्क वाले तो मोहब्बत में नमाज पढ़ रहे होते हैं। इसीलिए ये मोहब्बत अजीब, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल इत्तिकान में एक अजीब बात लिखी है। वो फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 20 मरतबा मैसेज भेजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए वही भेजी। इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ जिब्रील अलैहिस्सलाम 4 मरतबा नाजिल हुए, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ 50 मरतबा आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 42 मरतबा आए, मूसा अलैहिस्सलाम के पास 400 मरतबा, ईसा अलैहिस्सलाम के पास 13 मरतबा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगाम्बर को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 24,000 मरतबा भेजा, 24,000 मैसेजेस। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का यह हाल था कि जिब्राइल के आने की इंतजार रहती थी तो आसमान की तरफ देखते थे कि जिब्राइल कब आ रहे हैं मेरे आका का पैगाम लेके। फरमाया मेरे महबूब आप मोहब्बत में ऊपर की तरफ देखते हैं, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, आप आसमान की तरफ देखते हैं, हम मोहब्बत से आपके प्यारे चेहरे को देख रहे होते हैं। यह मोहब्बत का ताल्लुक ही अजीब होता है। 24,000 मरतबा पैगाम आया, दिल नहीं भरा, हल में मजीद, और ज्यादा और ज्यादा। तो इंसान जितनी इबादतें करता है उसको कुछ नजर ही नहीं आती, वो चाहता है काश में और ज्यादा इबादत करता। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लदीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, के ईमान वालों को अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत होती है। अब यहां हुक्म नहीं दिया गया, अमर का सीगा कहीं नजर नहीं आता कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ईमान वालों मुझसे मोहब्बत करो, नहीं, ये तो खबरिया है, खबर दे दी गई कि भाई ईमान वालों को अल्लाह से मोहब्बत होती है। तो मुफस्सरीन ने नुक्ता लिखा कि इसमें मसला क्या, तो उन्होंने नुक्ता ये लिखा कि देखो जो हसीन होते हैं ना, वो किसी को कहते नहीं है कि हमसे मोहब्बत करो, वो इतना कहते हैं कि पता होना चाहिए किसी को कि हम कितने हसीन हैं, वो हमसे मोहब्बत किए बगैर रह ही नहीं सकता। यही बात अल्लाह ने फरमाई, वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, जिनको हमारे हुस्न जमाल का पता चल गया, अशद्द हुब्बन लिल्लाह, हमसे मोहब्बत किए बगैर रह ही नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत
इंसान की जिंदगी को संवार देती है। चुनाचे दुनिया की आग जहन्नम की आग से डरती है, 70 मरतबा डरती है, और जहन्नम की आग इश्क की आग से डरती है। हजरत अख्तर थानी रहमतुल्लाह ने लिखा कि जब मोमिन पुल सिरात से गुजरने लगेगा ना, तो नीचे जो जहन्नम के हिस्से में वो ठंडे हो जाएंगे, तो कहेंगे असरे या मोमिन, मोमिन जल्दी चल, तेरे दिल की मोहब्बत की आग ने मेरी जहन्नम की आग को बुझा डाला। ये इश्क इलाही की आग ऐसी होती है, ये मोहब्बत इलाही का नूर ऐसा होता है कि ये जहन्नम की आग को भी बुझा देता है। अब ज़हन में एक बात आती है कि इंसान इस आग को, इस मोहब्बत इलाही की नेमत को कैसे हासिल करें। तो भाई हर चीज की दुकानें होती हैं, कपड़े की दुकान से कपड़ा मिलता है, जूतों की दुकान से जूते मिलते हैं, लोहे की दुकान से लोहा मिलता है, हर चीज की अपनी दुकान है, इतर की दुकान से इतर मिलता है। मोहब्बत इलाही की भी कुछ दुकानें होती हैं। चुनाचे हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक मरतबा मौलाना मोहम्मद अली मोगेरी रहमतुल्लाह अलैह मिलने के लिए आए। तो मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ने पूछा, मौलाना कभी कोई इश्क की दुकान देखी है? कभी कोई इश्क की दुकान देखी है? तो मौलाना थोड़ी देर सोचते रहे और कहने लगे, हजरत मैंने 2 इश्क की दुकानें देखी हैं। पूछा कौन सी? कहने लगे एक शाह गुलाम अली देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की और दूसरी शाह आफाक रहमतुल्लाह अलैह की। ये दोनों उस जमाने में अल्लाह के बड़े औलिया उशाक में से थे, हमारे सिलसिला के बुजुर्ग थे, तो उनकी जगह का नाम लिया। हजरत वो इश्क की दुकानें, उनको मैंने देखा है। जहां कोई साहिब निस्बत बुजुर्ग होता है, वो जगह इश्क की दुकान बन जाती है। आते हैं इश्क की तलाश में और अपनी अपनी पुड़ियां ले लेके जा रहे होते हैं, किसी को छोटी पुड़ी, किसी को बड़ी, अपनी तलब के मुताबिक मिलती हर एक को है। जैसे मकनातीस के करीब लोहा आ जाए, उसमें मकनातीसियत आ जाती है। अल्लाह वालों का भी यही याद कि उनकी सोबत में आके जो इंसान थोड़ा वक्त भी गुजार लेता है, अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत इलाही की मकनातीसियत डाल दिया। तड़प जाता है वो बंदा जिस पर फर्ज नमाजें 5 पढ़नी मुश्किल होती हैं, वो चंद दिनों के अंदर तहज्जुद का पाबंद बन जाया करता है, वो मुत्तबे सुन्नत नजर आता है। असल में उसके अंदर मकनातीसियत आ जाती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की। इसीलिए किताबों में लिखा है, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, उनके यहां लोग आते थे तो धोबी थे जो बैठ होते थे, और वो जब जाते थे तो कपड़े उस जमाने में धोने के लिए पटखा लगाते थे, तो पटखा लगाते हुए इल्लल्लाह की ज़रब लगाते थे। तो धोबियों के करीब से कोई गुजरता तो इल्लल्लाह की ज़रबों से आवाज आ रही होती थी। माशाअल्लाह। हमारे यहां एक शहर है मुल्तान, उसमें एक नौजवान बैठ हुआ, वो ब्लैक बेल्ट था। बाद में पता चला कि वो ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ था। वो वापस गया और कहने लगा अपने शागिर्दों को कि भाई हम जो ये कराटे खेलते हैं ना, इसमें खास किस्म की आवाज निकालते हैं, वो बेफायदा आवाज है, लिहाजा हम अब उसको निकालने की बजाय अल्लाह का आवाज निकालेंगे। अल्लाह की शान। कहने लगा कि अगले दिन वो इतने लड़के थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे कि बाहर से दरवाजे पर मजमा हो गया, जी हम भी महफिल जिक्र में आना चाहते हैं। दिल बदल जाता है, यूं इंसान की जिंदगी बदल जाती है। हमने अपनी जिंदगी में इश्क की दुकानें देखी। एक दुकान देखी हजरत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, अगरचे वो वफात पा चुके थे, मगर उनके हालात हमने अपने हजरत से सुने। देहाती इलाका, खाने को भी कुछ नहीं होता था वहां, दस्तरखान बिछाने के लिए नहीं होता था। हजरत लाइन में बिठा देते थे बच्चों को, जो लोग आते थे, और उनको कहते थे भाई सुन्नत के मुताबिक बैठ जाओ,
اور ان کی ران کے اوپر روٹی رکھ دیتے تھے اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی اور گڑ کی ڈلی دے دیتے تھے. گڑ کے ساتھ خشک روٹی یہ وہاں روز کا کھانا ہوتا تھا. صبح و شام خشک روٹی گڑ کے ساتھ یہی کچھ دے سکتے تھے اور کئی دن گڑ بھی نہیں ہوتا تھا. اچھا اگر کئی مرتبہ وہاں رہنے والے دوست ویرانے میں جاتے قضائے حاجت کے لیے تو آپ نے ایک جھاڑی کو دیکھی ہوگی جو کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک وقت میں بہت پھول لگتے ہیں, بھر جاتی ہے پھولوں سے. تو وہ نوجوان وہ پھول چن کے لے آتے اور لا کے لنگر میں دے دیتے. تو لنگر والا ان پھولوں کو پانی میں ابال لیتا تھا, نمک ہوتا تو ڈال دیتا, گھی ہوتا تو ڈال دیتا, مرچ ہوتی, کچھ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ڈالتا. جس دن وہ پھول ابلتے تھے اور سالن بنتا تھا تو خانقاہ کے جو لوگ تھے ان کے چہروں پہ خوشی ہوتی تھی اور وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے تھے آج کھانے میں بھرتا بنا ہے, یعنی آج روٹی کے ساتھ گڑ نہیں, روٹی کے ساتھ سالن ملے گا. یہ حالت ہوتی تھی, یہ کھانے کو ملتا تھا اور یہ لوگ وہاں اللہ اللہ کرتے تھے. کیفیت کیا تھی کہ رات کے وقت مسجد میں یہ لوگ لیٹ جاتے. حضرت فرماتے تھے کہ تھوڑی دیر سوئے گزرتی, کسی ایک کے اوپر ذرا جذبہ طاری ہوتا اور وہ زور سے اللہ 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 زور سے کہتا, سب کی آنکھ کھل جاتی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ذرا آنکھ لگتی تو کسی اور کا یہی حال. فرماتے تھے ہماری وہاں ساری رات اسی طرح سوتے جاگتے گزر جاتی تھی, مگر جس کو دیکھتے تھے اسی پر ذکر کی عجیب کیفیت ہوتی تھی. ایک مرتبہ مسجد میں دو بوڑھے بیٹھے ہیں اور ایک بوڑھا دوسرے کو پکڑ کے یوں جھنجھوڑتا ہے اور دوسرا بوڑھا اس کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے. اب دیکھنے والے بڑے حیران کہ دونوں نیک ہیں, تہجد گزار, متقی, صالح, ہر اعتبار سے عمر دین پہ گزر گئی, یہ مسجد میں بیٹھے کیوں الجھ رہے ہیں. تو وہ بندہ ذرا قریب ہوا, تو جب قریب ہوا تو منظر عجیب تھا. ہوا یہ کہ ان میں سے ایک بیٹھا تھا, اس نے دوسرے کو کہہ دیا اللہ میرا ہے, یعنی اللہ میرا ہے. تو جب اس نے کہہ دیا اللہ میرا ہے تو دوسرا بھی تو محبت والا تھا, وہ جھنجھوڑتا ہے, کہتے نہیں اللہ میرا ہے, وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے اللہ میرا ہے, وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے اللہ میرا ہے. سبحان اللہ, کیا محبت ہوگی دلوں میں کہ جو اس بات پہ ایک دوسرے کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اللہ میرا ہے اور اللہ میرا ہے. یہ عشق کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں سے محبت الہی کی پڑیا ملتی ہے اور پھر انسان کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے. پھر انسان کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, سونا جاگنا سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی محبت عجیب نعمت ہے. چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس بندے کی زبان سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا, پوری زندگی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا, فرماتے ہیں کبھی نہ کبھی اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم سے ضرور بری فرما دیں گے. ایک مرتبہ محبت سے اللہ کہا, سبحان اللہ. اور یہ بات تو سچی ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا, کیا اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو دشمنوں کی قطار میں کھڑا فرما دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے زندگی میں یہ کوشش کیجیے کہ ہم اللہ کی محبت کو دل میں بھریں اور جو پوری زندگی ہے اللہ کے دین کے لیے گزاریں. اسی میں پوری زندگی گزر جائے, یہی ہماری زندگی کا مقصود اور منشا بن جائے. لہذا آپ سب حضرات یہاں اسی محبت کو لینے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں,
چاہتے ہیں، پسند فرماتے ہیں. اور یہ نعمت لینے کے لیے آپ یاد رکھیں، آج کاروبار کے لیے سفر کرنے والے بڑے، گھر بار کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے، فیکٹریوں میں ساری ساری رات لوگ جاگتے ہیں. ہاں، محبت الہی کے لیے کوئی سفر کرے، محبت الہی کے لیے کوئی رات کو جاگے، یہ نعمت آج کے دور میں بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے. اور جو اپنے گھر سے نکلا ہوگا، اللہ میں تجھے پانے کے لیے، تیرا بننے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، اس کا ایک ایک قدم اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ایک ایک قدم اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگا. یہ بندہ میری محبت کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، محبت پانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے. شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالی نو سے ماں. عشق الہی کی آگ دل میں آتی ہے، تمام باطنی بیماریوں کو دل سے نکال دیتی ہے. شہوت، غصہ، کینہ، حسد، تکبر، عجب، یہ جتنی بیماریاں ہیں آٹومیٹکلی سب کا علاج ہو جاتا ہے. دل محبت الہی سے جب بھر جاتا ہے، انسان صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے. یہ محبت پھر انسان کو اللہ رب العزت کے قریب، پھر انسان بنا سنوار کے ایک ایک کام کر رہا ہوتا ہے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ درم دھو رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عائشہ، حمیرہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ صدقہ کے دینے ہیں اللہ کے راستے میں، تو میں ان کو دھو رہی ہوں، صاف کر رہی ہوں. پوچھا، حمیرہ کیوں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا کہ جب دینے والا اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے تو وہ مال سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے. جب سے میں نے یہ سنا، میں اپنے پیسوں کو دھو کے صدقہ دیتی ہوں، میرے مالک کے ہاتھوں میں صاف ستھرا مال پہنچتا. محبت ہے نا، عجیب محبت، کیفیت عجیب ہوتی ہے بندے کی. تو بنا سوار کے انسان اعمال کو کرتا ہے تاکہ مالک کو پسند آ جائے. چنانچہ یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہے ہیں. قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے گزرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب اس نے اللہ رب العزت کی تعریف اتنے پیارے لفظوں میں کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل تو تڑپ اٹھا. کھڑے ہو گئے، اے بھائی جو کہا ذرا ایک مرتبہ پھر کہہ دے. اس نے کہا اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا یہ میرا جتنا ریوڑ ہے آدھا آپ کو دے دوں گا. اس نے پھر وہی الفاظ کہہ دیے. جب پھر اللہ کی تعریف سنی ان الفاظ میں تو پھر دل تڑپ اٹھا. اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دے. اب کیا دیں گے؟ بھائی بکریاں بھی آپ کی. اس نے پھر ایک مرتبہ کہہ دیا. اب جب سنا تو کندے مقرر کا مزہ آیا. دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. اے اللہ یہ تیری تعریفیں کرتا رہے، تیرا ابراہیم سنتا رہے. اے بھائی ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دینا. اس نے کہا جناب اب تو آپ کے پاس بکریاں بھی نہیں، اب کیا دیں گے؟ فرمانے لگے اچھا تجھے بکریاں چرانے کے لیے کسی کی ضرورت ہوگی، میں تیری بکریاں چرا دیا کروں گا. تو یہ الفاظ مجھے اور سنا. اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں تو اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں، میرے مالک نے بھیجا. جاؤ ابراہیم کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو میرے نام کے کیا دام لگاتا. جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پہ ایسے قربان ہو جایا کرتے ہیں، مال و دولت اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلا، گرمی کا موسم، اتنی سخت گرمی تھی کہ لوگ بھی گھروں میں
جانور بھی درختوں کے سائے کے نیچے، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں، باہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ مجھے ضروری کام تھا تو مجھے نکلنا پڑا۔ میں جب گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک اپاہج بندہ ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، اور وہ زمین کے اوپر اپنے ہاتھوں سے گھسٹتا آ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو پورا پسینے میں نہایا ہوا، اور اس کی سکن جو تھی نا وہ ریڈ ہو چکی تھی، جیسے سورج نے جلا دی اس کے سکن، اور وہ آگے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے سلام کیا، میں نے پوچھا کہ نوجوان اس گرمی میں تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے سفر میں ہوں۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر میرے ہاں آرام کر لو۔ اس نے کہا جناب مجھے تو سفر کرنے میں ٹائم لگتا ہے، آپ تو پاؤں سے آرام سے چلتے ہو، میں تو انچ بائی انچ گھسٹ کے چل رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں راستے میں رہ جاؤں اور ایام حج آ جائیں، میری حج نکل جائے، تو میں رکوں گا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک سجیشن دی، میں نے کہا کہ میرے گھر میں آرام کر لو، میں سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تم شام کو سوار ہو کے اپنا سفر سہولت سے طے کر لو۔ کہنے لگے جب میں نے یہ الفاظ کہے تو اس نوجوان نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا مالک ابن دینار میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، تم نے بات کیسی کی؟ میں حیران کیا ہوئی غلطی مجھ سے؟ کہنے لگا مالک ابن دینار ذرا سوچو، اگر کوئی غلام اپنے ناراض مالک کو منانے کے لیے جائے تو بتاؤ اسے گھسٹ کے جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے شان سے جانا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگا میں حیران ہو گیا، یہ نوجوان کتنی عاجزی کے ساتھ اپنے مالک کو منانے کے لیے جا رہا ہے۔ کہنے لگے اس نے میری کوئی پرواہ نہ کی اور وہ چلتا گیا۔ اللہ کی شان، اسی سال اللہ رب العزت نے مجھے بھی حج کی توفیق دے دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مینا کے میدان میں جب ہم نے کنکریاں مار لیں تو اس کے بعد میں ذرا پیچھے ہٹا تو ایک مجمع دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا جناب ایک نوجوان ہے اور یہاں بس اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور سب سن رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا بھائی ذرا مجھے بھی دو موقع، شکل دیکھوں۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے موقع ملا اور میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ سے اس وقت دعا مانگ رہا ہے، اور دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے میرا سفر مکمل ہوا، میں نے میدان عرفات کا وقوف بھی کر لیا، مزدلفہ کا وقوف بھی کر لیا، اب میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا۔ اے اللہ اب قربانی کا وقت ہے، سب لوگ جائیں گے اپنی اپنی طرف سے یہ قربانی کے جانور ذبح کریں گے۔ میرے مولا تو مجھے جانتا ہے میں تو فقیر ہوں، احرام کے سوا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اے اللہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس عاجز سے میری جان قبول کر لیجئے۔ اس نے یہ الفاظ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان اپنے اللہ کو سپرد کر۔ جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو انسان اللہ کے نام پہ اپنی جان دینا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ پھر راتوں کی عبادتیں، سچ بولنا، امانت کا خیال رکھنا، اچھے اخلاق کا خیال رکھنا، یہ سب چھوٹی چیزیں بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی سچی محبت سے بھر دے۔ کسی نے کیا عجیب بات کہی، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی۔ اللہ کی قسم کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور کبھی سورج غروب نہیں ہوا، مگر اے محبوب میرے دل میں، میرے دھیان میں تیری ہی تو یاد رہتی ہے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت
أنت في قلبي ووسواسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاتي. اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر اے محبوب ان دوستوں کی محفل میں میری زبان پر گفتگو تو تیری ہی ہوا کرتی. ولا جلست ولا قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاتي ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خيالا منك في الكأس. اور اے محبوب میں نے کبھی پیاس کی شدت کے عالم میں پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس پانی میں میں تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا. ولا هممت بشرب الماء من عطش ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكأس ولا ذكرتك محزونا ولا طربا إلا وحبك مقرون بأنفاسي. اور اے میرے محبوب میں نے کبھی خوشی میں یا غم میں تجھے یاد نہیں کیا مگر میرے سانس تیری محبت میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی اللہ کی محبت آ جائے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ کا نام اللہ کی محبت میں لپٹا ہوا ہماری زبان سے نکل رہا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے. یہ وہ نعمت ہے جس کو مانگنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دعا سکھائی کہ ہم دعا مانگیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یبلغنا الی حبک. ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من الماء البارد. ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو مانگتے ہیں. کسی نے کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مراقبہ سے پہلے جو احباب توبہ طائب ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں. آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع
احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں، ایک تو 100 مرتبہ صبح و شام استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود مبارکہ پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ورنہ آدھا پارہ صحیح۔ اور چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب صبح و شام نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے لو لگا کر بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ دل پڑھ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں۔ یہ چند منٹ کا مراقبہ عجیب بات ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم نے الحمدللہ ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں اللہ کے بندوں کو یہ گر بتایا اور لاکھوں نے تصدیق کی کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا۔ ایسی نعمت ہے، آپ اس عمل کو کیجئے تو پھر آپ بتائیں گے اب مجھے نماز کے لیے آسانی ہوتی ہے، طبیعت نیکی کرنے کو چاہتی ہے، میں نے غلط تعلقات چھوڑ دیے، میں نے وقت ضائع کرنا چھوڑ دیا، میں نے بیوی کو ستانا چھوڑ دیا، میں نے غصہ کرنا چھوڑ، یہ باتیں آپ بتائیں گے۔ یہ اللہ کی محبت ایسی ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیتی ہے۔ محبت بھرا دل ہوتا ہے، انسان ساری دنیا میں محبتیں تقسیم کرتا ہے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو اس کو آپ کر کے پھر اس کے اثرات اپنے دل میں دیکھیے گا۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے اسی مراقبہ کی مشق کر لیں گے، چند منٹ کے لیے جہاں جا بیٹھے ہیں نہایت پرسکون طریقے سے آپ ظاہر کی آنکھیں بند کر لیجئے اور من کی آنکھیں کھول لیجئے، مراقبہ کر لیجئے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا،
خدایا اس کو بے مقدور کر دے، مئی وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، مئی وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئی وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے علم و عمل میں برکت نازل فرما، صحت رزق میں برکت نازل فرما، اللہ اہل و عیال میں برکت نازل فرما، اللہ قدم قدم پہ اپنی برکت شامل حال فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمارے وہ اکابر جو سال سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں، فضل و کرم کا مظاہرہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما۔
कलमा पढ़ते पढ़ते हमारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन ईमान की हलावत नहीं पा सके। अल्लाह हमें ईमान की हलावत नसीब फरमा, सजदों को सुरूर अता फरमा, मुनाजात की लज्जत नसीब फरमा। अल्लाह हम कब तक ये बेज़ौक़ सजदे करते रहेंगे? हम कब तक ये मजदूरों वाली नमाजें पढ़ते रहेंगे? अल्लाह हमें इश्क और मोहब्बत वाली नमाजें नसीब फरमा। अल्लाह हमें सजदों को सुरूर अता फरमा, नमाजों की हुजूरी नसीब फरमा। ऐ करीम आका, हमारी ये नमाजें हमारी किस काम की? हम तेरे सामने खड़े होते हैं, दिल दिमाग हाजिर नहीं होता, हम नाम तो तेरा ले रहे होते हैं, दिमाग के अंदर किसी और के ख्यालात होते हैं। ऐ करीम आका, हमसे बुरा कोई और नहीं हो सकता। अल्लाह हम तेरा प्यारा नाम लेते वक्त भी दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर गुनाहों के ख्यालात लिए फिरते हैं। करीम आका, हमारे दिमाग के ख्यालात को दुरुस्त फरमा, दिलों के जज्बात को साफ फरमा। ऐ अल्लाह हमें गुनाहों के ख्यालात से छुटकारा नसीब फरमा। अल्लाह कलमा पढ़ते पढ़ते जिंदगी गुजर गई है, ईमान की हलावत नसीब फरमा। अल्लाह हम कब तक शैतान के हाथ में खेलते रहेंगे? शैतान जालिम ने हमें गुमराह करने की कसमें खाई हैं। अल्लाह इससे हमारा पीछा छुड़ा दीजिए, पीछा छुड़ा दीजिए। अल्लाह हम कमजोर हैं, अल्लाह ये ताकतवर है, हर कमजोर कभी को पुकारता है, हम तुझे पुकारते हैं। हम इस नफ्स और शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे मौला अपनी मदद शामिल हाल फरमा, अपनी मदद शामिल हाल फरमा। एक करीम परवरदिगार, हम तुझसे वासिल होना चाहते हैं, हमें अपना कुर्ब नसीब फरमा। अल्लाह कब से हम तेरे करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह शैतान जालिम रुकावट ही खड़ी कर देता है। अल्लाह हमें तेरे पास नहीं आने देता। अल्लाह रुकावटों को दूर कर दीजिए। अल्लाह मजीद तो बहुत वक्त गुजर गया है, हमें अपना वसल अता फरमा। अल्लाह वसल अता फरमा। अल्लाह बहुत लंबा सफर तय करते आ रहे हैं, मजीद हम थक चुके हैं। अल्लाह थक चुके हैं। बच्चा चलते चलते थक जाता है, वालिद को पुकारता है, अब्दू मुझे उठा लीजिए, मजीद मुझसे नहीं चला जाता। अल्लाह बहुत धक्के खाए, अल्लाह बहुत धक्के खाए हैं, अल्लाह बहुत जमाना गुजर गया है। एक करीम आका, मजीद को अपने रहमत मुतवज्जिह फरमा दीजिए, रहमत मुतवज्जिह फरमा दीजिए। अल्लाह हम तेरी मदद के बगैर तेरे पास नहीं आ सकते, तुझसे वासिल नहीं हो सकते। अल्लाह अपनी मदद मुतवज्जिह फरमा, अपनी रहमत मुतवज्जिह फरमा, अपनी रहमतों का साथ अता फरमा। ए करीम परवरदिगार, तेरी करीमी का वास्ता, ए रहीम परवरदिगार, तेरी रहीमी का वास्ता, ए जवाद परवरदिगार, तेरे जूदो सखा का वास्ता। अल्लाह तुझे सखावत सजती है, तुझे बुखल नहीं सजता। सखावतों का मुजाहरा फरमा दीजिए। अल्लाह रहमतों के दरवाजे खोल दीजिए, खाली झोलियां भर दीजिए। एक अलीम आका, इतने बंदे किसी दुनियादार के पास चले जाते, हम यकीन से कह सकते हैं वो खाली हाथ न लौटाता। तू तो दुनिया के दुनिया और आसमान के खजानों का मालिक है, दुनिया के सखियों से बड़ा सखी है, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह हमें अता फरमा दीजिए, अल्लाह अता फरमा दीजिए। एक अलीम आका, दुनिया की भीख मांगने वाले बड़ा दरवाजा देखते हैं तो उनकी सदा लगाते हैं। ऐ करीम, तेरा दरवाजा तमाम दरवाजों से बड़ा है। अल्लाह तेरे दरवाजे से कोई बड़ा दरवाजा नहीं है। अल्लाह गदागर भिखारी जमा हो चुके हैं, अल्लाह सदाई लगा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। अल्लाह खोल दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए। एक करीम आका, मजीद दरवाजा खोल दीजिए। एक करीम परवरदिगार, दुनिया की भीख मांगने वाले एक दरवाजे से खाली लौटे, अल्लाह उनके ऊपर तो कोई हसरत नहीं है। मसला तो हमारा बना हुआ है, हमारे सामने कोई दूसरा दर नहीं है। अल्लाह हम जाएं तो कहाँ जाएं, मांगे तो किससे मांगे? अल्लाह हमने तेरे सिवा किसी को रब नहीं पुकारा। अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने सजदा नहीं किया। अल्लाह तेरे सिवा हमने किसी को खुदा नहीं बनाया। एक करीम परवरदिगार, हमें अपने दर से खाली हाथ न लौटा, खाली हाथ न लौटा। अल्लाह हमें यकीन है जो बंदा तेरे दर से खाली हाथ चला गया उसको दुनिया में कहीं जाए पनाह नहीं मिलती, उससे बड़ा महरूम कोई और नहीं हो सकता। अल्लाह हमें उस महरूमी से बचा लीजिए। एक करीम आका,
محرومی سے بچا لیجئے اللہ ہمیں عطا فرما اللہ پورے مجمع کے اوپر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے اللہ یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی تیری محبت کی تلاش میں دور دراز سے یہ احباب چل کے آئے ہیں اللہ اس بات کی دلیل ہے تجھے منانا چاہتے ہیں تجھے اپنانا چاہتے ہیں اللہ فتنوں کے زمانے میں دنیا داری کے زمانے میں دنیا پرستی کے زمانے میں اللہ دور دراز سے احباب کا چل کے آنا اللہ یہ تھوڑی قربانی تو نہیں ہے میرے مولا ان قربانیوں کا واسطہ دیتے ہیں قربانیوں کی لاج رکھ لیجئے ان مجاہدوں کی لاج رکھ لیجئے کسی ایک ساتھی کو یہاں سے محروم نہ لوٹا اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے اللہ آپ کی ایک نگاہ سے ہماری بگڑی بن جائے گی ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے محبت کی نگاہ ڈال دیجئے اللہ اس وقت ہم کسی دنیا کے سخی سے نہیں مانگ رہے دنیا کے بادشاہ سے نہیں مانگ رہے اللہ ہم تو تمام جہانوں کے شہنشاہ سے مانگ رہے ہیں اے کریم پروردگار ہمیں عطا فرما ہم اپنی ظرف کی بقدر مانگ رہے ہیں تو اپنی شان کی بقدر عطا فرما اللہ شان کی بقدر عطا فرما اے کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما سب کے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے اپنا مستانہ بنا دیجئے اللہ غیر سے بیگانہ بنا دیجئے اے کریم آقا ہم اپنے سینے میں جھانکتے ہیں ہمیں اپنے دلوں کی جگہ پہ پتھر نظر آتے ہیں اللہ ہم یہ کب تک یہ پتھر اٹھائے رکھیں گے اے کریم یہ مردہ دل یہ بے جان دل اللہ ہم کب تک سینوں میں اٹھائے رکھیں گے اللہ ان مردہ دلوں میں جان پھونک ڈالیے اپنی محبت کی روح پیدا کر دیجئے کریم آقا ان پتھر دلوں کو اپنی محبت سے آشنا کر دیجئے اے کریم آقا اپنی محبت کا ایک قطرہ ہم سب کے دلوں میں ٹپکا دیجئے ہمیں اپنا مستانہ بنا دیجئے جسم کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما جسم کے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما اے کریم پروردگار گندی دنیا کی محبتوں سے چھٹکارا عطا فرما اللہ دنیا کی گندی اور فانی مخلوق کی محبتوں سے چھٹکارا عطا فرما ہمیں اپنی پاک پاکیزہ محبت سے آشنا کر دیجئے اللہ ہماری اوپر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے اے اللہ ہم تیرے اس نگاہ کی متلاشی ہیں جو تو نے بشر حافی کی اوپر ڈالی تھی دنیا کے شراب خانے میں شراب کی نشے میں مست تھا تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا اللہ وہ فضیل ابن عیاض جو کہ ڈاکوؤں کا سردار تھا تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی تو نے ولیوں کا سردار بنا دیا اللہ وہ جنید بغدادی جو مادی دنیا کا پہلوان تھا تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی اللہ تو نے روحانیت کا پہلوان بنا دیا اے کریم آقا وہ عمر جو تیرے محبوب کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے اللہ تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی تو نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا مراد مصطفیٰ بنا دیا اللہ ہم تو اس محبت کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اے اللہ بنی اسرائیل کے 100 بندوں کا قاتل نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا ابھی بستی میں پہنچا بھی نہیں تھا تو نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا اللہ یہ دوست احباب چل کے آئے ہیں سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا اللہ ہم مانگ تو رہے ہیں اللہ مانگ تو رہے ہیں تو قبول فرما دیجئے اللہ تسنن کے ساتھ صحیح بے ترتیبی کے ساتھ صحیح جو کچھ بھی ہے اللہ ہم مانگ تو رہے ہیں قبول فرما لیجئے قبول فرما لیجئے اللہ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سائل کو جھڑکی مت دو اللہ تو نے ہم کمزوروں کو حکم دیا ہے کہ سائل کو جھڑکی نہ دیں اللہ ہم بھی تو تیرے در کے سوالی ہیں اللہ تو بھی اپنے سوالیوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹا سوالیوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹا اے کریم آقا
तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौके पे अपनी कौम से मुखातब होते हैं, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो। तेरे महबूब ने अपनी कौम के बारे में आम माफी का ऐलान फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तेरे बंदे, उन्होंने अपने भाइयों के बारे में आम माफी का ऐलान फरमाया। अल्लाह तू यूसुफ अलैहिस्सलाम से बढ़ के करीम, तू अपने महबूब से बढ़ के करीम। अल्लाह हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से ज्यादा गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह तू भी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से बढ़ के करीम है। पूरे मजमे के बारे में एक मर्तबा ऐलान फरमा दीजिए, इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो। अल्लाह सबका गुनाहों पे कलम फेर दीजिए, अब अल्लाह एक मर्तबा गुनाहों से साफ कर दीजिए, अल्लाह साफ कर दीजिए। एक करीम परवरदिगार, हम इतने कमजोर हैं, मट्टी का एक टोकरा नहीं उठा सकते। क़यामत के दिन पहाड़ों जितना गुनाहों का बोझ कैसे उठाएंगे। अल्लाह हमारी इस बोझ को हल्का फरमा, अल्लाह इस बोझ को हल्का फरमा। एक करीम परवरदिगार, हमें तेरी बेनियाजी से डर लगता है। अल्लाह जब तू बेनियाजी का मुजाहरा करता है, बरसी साहिब जो सैकड़ों साल की इबादत कर चुका था, तूने बेईमानी की हालत में फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। अल्लाह हमें उस बेनियाजी का मुजाहरा न बना, अल्लाह बेनियाजी का निशाना न बना। एक करीम परवरदिगार, बलअम बाऊर जिसने सैकड़ों साल की इबादत की थी, अल्लाह तू नाराज हो गया, तूने उनको अल्लाह कुत्ते की तरह अल्लाह जलील ख्वार कर दिया। अल्लाह हमें उस जिल्लत से बचा लीजिए। तूने हमें ईमान की इज्जत अता फरमाई है, अल्लाह गुमराही की जिल्लत से बचा लीजिए। अल्लाह नेक अमाल की इज्जत अता फरमाई है, गुनाहों की जिल्लत से बचा लीजिए, गुनाहों की जिल्लत से बचा लीजिए। ऐ करीम आका, जब तू नाराज होता है अल्लाह सरों से पगड़ियां उतर जाती हैं, तू बंदा घर के अंदर बैठे बैठा जलील हो जाता है। अल्लाह उस जिल्लत से बचा लीजिए, अल्लाह जिल्लत से बचा लीजिए। अल्लाह हम बुरे हैं, हम बहुत बुरे हैं, लेकिन अल्लाह तू तो अच्छा है। अल्लाह अच्छे हमेशा के लिए अच्छाई का मामला करते हैं, बुरों के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं। अल्लाह हमारे साथ अच्छा सलूक फरमा दीजिए। एक करीम परवरदिगार, अच्छा सलूक फरमा दीजिए। अल्लाह कोई बंदा गुनाहों भरी जिंदगी गुजार के जहन्नम में चला जाए, उसके ऊपर तो कोई हसरत नहीं, हसरत तो उसके ऊपर है जिसने पूरी जिंदगी तेरा नाम लिया, पूरी जिंदगी मस्जिद मदरसे में गुजारी, लेकिन तूने अमाल को कबूल नहीं किया, अल्लाह और जहन्नम में चला जाता है। हमें ऐसी बदबख्ती से बचा लीजिए, ऐसी शकावत से बचा लीजिए। करीम परवरदिगार, हमें अपना बना लीजिए, अपनी याद वाला बना लीजिए। अल्लाह तू तो वो परवरदिगार है जब काफिर ने 100 साल तक अपने बुत को पुकारा, या सनम पुकारता रहा, बेइख्तियारी में जब या समद लफ्ज़ जुबान से निकला, तूने फौरन कहा ये लब्बैक या अब्दी। अल्लाह हमने तो तेरे सिवा किसी को पुकारा भी नहीं है, अल्लाह हमने तो कभी या सनम नहीं पुकारा, अल्लाह हम तो तुझे पुकारते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, या करीम, या रहीम, या रहमान, या वदूद, अल्लाह हम तो तुझे पुकार रहे हैं। अल्लाह तू एक मर्तबा फरमा दीजिए, लब्बैक या अब्दी। अल्लाह तू फरमा दीजिए। अल्लाह तेरा कुछ कम नहीं होगा, शैतान जलील हो जाएगा, हमारी बिगड़ी बन जाएगी, हमारी बिगड़ी बना दीजिए। शैतान तेरा भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, अल्लाह उसको एक मर्तबा जलील कर दीजिए, अल्लाह उसको जलील कर दीजिए, हमारी बिगड़ी बना दीजिए। करीम परवरदिगार, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, हाज़रीन मर्द हैं या दूर बेटी खवातीन तक पैगाम पहुंचता है, अल्लाह सबके बारे में खैर के फैसले नाजिल फरमा। अल्लाह सबकी तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, परेशानियों को खत्म फरमा। एक करीम परवरदिगार, जो भी औलाद है उनको औलाद नसीब फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनके औलादों को नेकोकार बना, फरमान बरदार बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। अल्लाह जो बेघर हैं उनको अपने घर नसीब फरमा, जिनके रिज़्क़ की तंगी है उनकी तंगियों को दूर फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को खत्म फरमा, जो मसाइब व आलाम का शिकार हैं अल्लाह उनको मसाइब व आलाम से छुटकारा नसीब फरमा, जो बीमार हैं या जिनके घरों के अंदर बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा नसीब फरमा, शिफा कामिल आजिला मुस्तमिर अता फरमा, सबको सुकून और चैन की दौलत से मालामाल फरमा। जिनके घरों में जवान बच्चे बच्चियां हैं, वालिदैन को उनके फर्ज अदा करने आसान फरमा।
اے کریم پروردگار، ہم گناہگار سیاکار سہی مجمع کے اندر کتنے حضرات ایسے موجود ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے بال سفید کر دیے ہیں، لیکن گناہ کرتے کرتے اپنے دلوں کو سیاہ کر بیٹھے ہیں۔ اے کریم آقا، تیرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ مجمع کے اندر کتنے دین کے طلباء ہیں، وہ طلباء جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ہم ان طلباء کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مجمع کے اندر جو علماء، جو دین کا کام کرنے والے حضرات ہیں، ادارے چلانے والے، پڑھنے پڑھانے والے، دینی جماعتوں کا نظم و نسق سنبھالنے والے تمام حضرات کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، سب کی محنتوں کو برابر فرما، رکاوٹوں کو دفع دور فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ کریم پروردگار، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہ اس پروگرام کے انعقاد میں جو حضرات بھاگ دوڑ کرتے ہیں، خدمت کی جماعت ہے، انتظام و انصرام کی جماعت ہے، اللہ تمام حضرات کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، سب کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے کریم پروردگار، سب کو اپنی محبت کی دولت نصیب فرما۔ اللہ، ہم نے اپنے ظرف کے بقدر مانگا، تو ہمیں اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمة